بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس بات پر وضاحت کرنے جا رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر کیا اسے سزا ہے۔ اب گناہ کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں۔ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، بدنگاہی کرنا بھی گناہ ہے، غیبت کرنا اور سننا بھی گناہ ہے، اور بہت سارے ایسے اور کام ہیں جن کو گناہ اسلام کے اندر ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ لیکن ہم ایک خاص اسپیسیفک گناہ کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ زنا، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں زنا کرتا ہے تو وہ دو گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک تو اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا، دوسرا اس نے زنا کیا۔ تو اس ماہ مقدس کی تقدیس کو پارا کیا، یہ اس کا تیسرا جرم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا قیامت والے دن رمضان اللہ کی بارگاہ میں نیک لوگوں کے لیے سفارش کرے گا اور اس کی تعظیم کرنے والوں کی سفارش کرے گا، اور شفاعت صغریٰ کے مقام پر فائز ہوگا رمضان، اور اپنے تعظیم کرنے والوں، روزہ رکھنے والوں کی شفاعت کرے گا اور اللہ کی حضور عرض کرے گا یا اللہ انہیں بخش دیا جائے۔ اگر اسی حدیث کو اس بات کی بنیاد بنا لیا جائے کہ گناہ گار اور زناکار روزے میں اسے کیا سزا ملے گی، تو پتہ چلا کہ اس کی تیسری سزا یہ ہے، ایک تو اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا، روزہ توڑنے کی سزا اسے ملے گی، دوسری اس نے زنا کیا، بدکاری کی اسے سزا ملے گی، اس کو گناہ ملے گا، تیسرا اس نے رمضان المقدس کی توہین کی، تو اب وہ شفاعت رمضان سے بھی محروم ہو گیا۔ تو گویا قیامت والے دن اگر رمضان لوگوں کی شفاعت کرنے پر معمور ہوگا تو شکایت پر بھی معمور ہو سکتا ہے کہ وہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ میرے مالک، اس نے میری توہین کی، اس نے میری بے عزتی کی، میں اس کے پاس مہمان مہینہ تھا، اس نے میری تعظیم نہیں کی۔ تو گویا وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ایک مہمان مہینے کی شکایت کا بھی اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک شخص جب جان بوجھ کر روزہ زنا کے حوالے سے توڑتا ہے تو پھر ان ساری سزاؤں کا اسے مرتکب ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا اتنا برا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے اوپر توبہ کیے بغیر مر جائے تو قیامت والے دن وہ خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ جب قبریں کھلیں گی اور ہر کوئی اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ خنزیر کی، نیچے اس کا دھڑ انسان کا ہوگا لیکن اس کا چہرہ خنزیر کا ہوگا، کیونکہ اس نے برائی سے توبہ نہیں کی۔ اور پھر روزہ توڑنے کی سزا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ بیٹھے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق، کنز العمال شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ مسلسل 60 روزے رکھے۔ اگر ان 60 دنوں کے اندر ایک دن بھی اس نے روزہ چھوڑا تو پھر دوبارہ سے نئے سرے سے 1 2 3 سے دوبارہ گنتی اس کی شروع ہو جائے گی، دوبارہ سے اسے سارے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ کتنی کڑی سزا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہ کر سکے، طاقت نہ رکھتا ہو، تو پھر اس کے لیے یہ کہ 60 مسکین تلاش کرے۔ اب 60 مسکین تلاش کرنا بھی کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اب اس طرح تو نہیں ہے کہ نگ پورے کرنے ہیں، 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ اس سے آگے پھر اسی حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جوان صحت مند اگر ایسا عمل کرتا ہے تو پھر نہ اسے 60 روزے رکھنے سے اس کا کفارہ ادا ہوگا، نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے ہوگا، بلکہ اسے تو بہت بڑی اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین ہمیں روزے کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کے اندر ہر طرح کی بدکاری سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، اس کے اندر ایک ضمناً بات چھوٹی سی یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک زنا تو وہ ہے جو انسان بدفعلی کرتا ہے، کسی کے ساتھ لواطت کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، جسم سے جسم ملاتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے جسمانی۔ ایک ہے آنکھوں کی لذت لینا، کسی خاتون یا کسی مرد کے اندام نہانی کی طرف نظر کر کے تو اپنی دل کی تشفی کرتا ہے، دل کو تسلیاں دیتا ہے، تو وہ شخص بھی بدنگاہ ہے اور وہ نگاہوں کا زناکار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بری بات سن کر اس پر دل کو خوش کرتا ہے
تو اس طرح گانے ہو گئے اور اس طرح کی مطلب فحش چیزیں سن کر تو وہ نہ کانوں کا زناکار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زبان سے بدکاری والی گفتگو کرتا ہے، فحش گفتگو کرتا ہے، تو وہ زبان کا زناکار ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کماشی کی گفتگو پر اپنے دل کو خوش رکھتا ہے اور خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرف مائل ہوتا ہے، یعنی بے حیائی والی باتیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ مالک کریم جل شانہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ میرا مالک ہم سب کو اس طرح کی ہر طرح کی برائی سے محفوظ فرمائے جس پر ہمارا رب جو ہے وہ ناراض ہو، ہر ایسے عمل سے محفوظ فرمائے جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔